تین چیزیں علی اصغر کے اندر ایسی پائی جاتی ہیں جو کربلا کے کسی شہید کے اندر بھی نہیں پائی جاتی، حتیٰ کہ وہ تین چیزیں مولا حسین علیہ السلام کے اندر بھی نہیں پائی جاتی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کربلا کے جتنے بھی شہید تھے ہر کسی نے اپنا کچھ نہ کچھ دفاع ضرور کیا، پھر جا کے وہ شہید ہو گیا، لیکن علی اصغر وہ واحد شہید ہے جو اپنا دفاع بھی نہ کر سکا اور وہ شہید ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ علی اصغر وہ واحد شہید ہے کربلا کا کہ جس کی سن سب سے چھوٹی تھی، جس کی عمر 6 ماہ تھی، کربلا میں اور کسی شہید کی بھی اتنی کم عمر نہیں تھی۔ تیسری چیز یہ پائی جاتی ہے کہ کربلا کے جتنے بھی شہید ہیں سب کو ایک ہی دفعہ شہید کیا گیا، لیکن علی اصغر وہ کربلا کا واحد شہید ہے کہ جس کو ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ شہید کیا گیا۔ پہلی دفعہ اس وقت علی اصغر کو شہید کیا گیا جب مولا حسین علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر میدان میں لے کر گئے صرف ایک گھونٹ پانی مانگنے کے لیے۔ مولا حسین نے ایک گھونٹ پانی کا سوال کیا، پانی تو انہوں نے نہیں دیا، لیکن بدلے میں 3 پھلوں والا وہ تیر دیا جو جنگوں میں گھوڑوں کی ٹانگوں میں مارا جاتا تھا، انسانوں پہ نہیں چلایا جاتا تھا۔ روایت میں ہے کہ علی اصغر سے تیر کا وزن زیادہ تھا، اگر مولا حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر نہ ہوتے تو جدھر تیر جاتا ادھر حسین کے 6 ماہ کا اصغر بھی جاتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب علی اصغر کا خون مولا حسین نے اپنے ہاتھوں میں لیا، چاہا کہ میں اس خون کو آسمان کی طرف پھینکوں، آسمان لرز گیا اور آواز آئی کہ اے حسین ایسا مت کرنا ورنہ قیامت تک بارش نہیں برسے گی۔ پھر مولا نے چاہا کہ میں اس خون کو زمین کی طرف پھینکوں، زمین کانپ اٹھی اور آواز آئی حسین ایسا مت کرنا ورنہ قیامت تک کوئی سبزہ بھی نہیں اگے گا۔ پھر مولا حسین نے اس خون کو اپنی داڑھی پہ مل لیا۔ علامہ حسین بخش جاڑا کہتے ہیں کہ جب علی اصغر کو تیر لگا تو علی اصغر کی وہ حالت تھی جو جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے نا باہر تو اس کی حالت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب مچھلی پانی سے باہر نکالی جاتی ہے تو اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ تڑپنا شروع کر دیتی ہے، اور جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے پروں کو ہلانا شروع کر دیتی ہے۔ جب پروں کے ہلانے کی بھی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو وہ منہ بند کرتی ہے، کھولتی ہے، بند کرتی ہے، کھولتی ہے۔ لیکن علامہ حسین بخش جاڑا کہتے ہیں کہ علی اصغر کی چوتھی حالت بھی تھی۔ علی اصغر اپنا منہ بند کرتے تھے تو کھلتا نہیں تھا، کھولتے تھے تو پھر منہ بند نہیں ہوتا تھا۔ یہ پہلی دفعہ علی اصغر کو شہید کیا گیا، اور دوسری دفعہ علی اصغر کو جانتے ہو کس وقت شہید کیا گیا؟ جب یزید کے دربار میں تمام شہداء کے سر حاضر کیے گئے تو ایک سر کم تھا اور وہ سر اصغر کا تھا، تو اس کمینے نے کہا کہ اصغر کے سر کو حاضر کیا جائے، وہ کہاں ہے؟ ایک کمینہ دوڑ تو گیا اور کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ خیمے کے پیچھے حسین اپنی تلوار سے علی اصغر کی قبر بنا رہے تھے، حسین نے علی اصغر کو وہاں پر دفن کر دیا۔ اس نے 100 سپاہی نیزوں کے ساتھ بھیجے، انہوں نے نیزے زمین کے اندر گاڑنا شروع کر دیے۔ ایک کمینے نے زمین کے اندر نیزہ گاڑا، جب باہر نکالا تو نیزہ اکیلا نہیں آیا تھا بلکہ نیزے کے ساتھ اصغر بھی برآمد ہوا۔ اللہ اکبر! یہ دوسری دفعہ علی اصغر کو شہید کیا گیا۔ اور تیسری دفعہ علی اصغر کو جانتے ہو کب شہید کیا گیا؟ جب اس نے علی اصغر کو زمین سے قبر سے باہر نکالا نا نیزے کے ساتھ، اس کے بعد علی اصغر کو اپنے زانو پر رکھا اور خنجر چلایا، خنجر سے علی اصغر کا سر تن سے جدا کر لیا۔ یہ تیسرا مقام تھا جب علی اصغر کو شہید کیا گیا۔